بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت ہی انوکھا اور دلچسپ قصہ آپ سے بیان کرنے جا رہی ہوں۔ یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کا اور حضرت حنظلہ علیہ السلام کا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کی طرف دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا کہ وہ قوم بنی اسرائیل کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا معبود برحق ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہ واحد ہے اور ان کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور بت پرستی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ حکم پاتے ہی حضرت حنظلہ ہر روز شہر کے چاروں طرف جا کر، چاروں دروازوں پر جا کر قوم بنی اسرائیل کو پکار پکار کر کہتے کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کو واحد جانو، اسی کی عبادت کرو، اسی کو معبود حقیقی مانو اور بت پرستی چھوڑ دو۔ اے قوم، یہ شیطان نے تم کو گمراہ کر دیا ہے۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، حقیقت میں وہی تمہارا رب ہے۔ یہ سن کر اس قوم بنی اسرائیل نے کہا جو گمراہی میں بہت ہی بڑھ گئے تھے کہ اے حضرت حنظلہ، ہمارا یہی رب ہے جو ہم پوجتے ہیں۔ حضرت حنظلہ نے ان سے کہا کہ تمہارے باپ دادا بتوں کو نہیں پوجتے تھے، پھر تم کیوں پوجتے ہو؟ کیا تم کو شرم نہیں آتی؟ خدا سے نہیں ڈرتے ہو کہ تم پر عذاب نازل ہو، جبکہ تمہارے آگے نافرمان لوگوں پر بلائیں اور عذاب نازل ہو چکا ہے اور تم لوگ عذاب خدا کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ ہر طرح سے وہ ان کو یاد دلاتے، لیکن وہ لوگ کسی بھی طرح سے نہیں مانتے اور ایمان نہیں لاتے، اور برابر وہ ان کی تکذیب کرتے رہتے اور ان کو مار ڈالنے کے لیے مستعد ہو گئے۔ اس شہر کا بادشاہ، جس کا نام تیفور ابن تیفانوس تھا، وہ 12,000 اپنے غلام اور اپنے ساتھ بے شمار خزانے رکھتا تھا اور لشکر بھی اس کا بہت بڑا تھا۔ اس مردود نے حکم کیا کہ تم لوگ حضرت حنظلہ کو پکڑ کر مار ڈالو، اور ادھر حضرت حنظلہ رات دن بام کثر پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی دعوت پکار پکار کر لوگوں کو دیتے تھے اور ان لوگوں کو راہ حق جتاتے تھے، بتاتے تھے، یہاں تک کہ تبلیغ میں اس قدر بڑھ گئے تھے کہ قوم بنی اسرائیل رات دن آرام نہیں کر سکتی تھی اور وہ خود بھی صحیح طور پہ نہیں سو سکتے تھے۔ ایک رات آپ نے کہا کہ اے قوم بنی اسرائیل، تم سب بت پرستی چھوڑ دو ورنہ کل تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا اور تم پر مرگ مفاجات آ جائے گا۔ لیکن وہ لوگ موت سے بے خبر تھے، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ موت کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، کیونکہ اس قوم میں 700 برس تک کوئی بھی نہیں مرا تھا، ان کی طویل عمریں ہوتی تھیں، اور وہ حضرت حنظلہ کی بات پر ایمان نہیں لاتے تھے، یقین نہیں کرتے تھے کہ موت بھی ان کو آنی ہے اور موت کیسے آنی ہے۔ جب ان پر عذاب الہی آیا تو وہ دوپہر کا وقت تھا اور اس وقت ہر آدمی اپنے اپنے کاروبار میں مشغول تھا، کسی کو کوئی گمان بھی نہیں تھا کہ عذاب الہی آج ہی آ جائے گا۔ اس عذاب الہی سے ہزاروں آدمی واصل جہنم ہوئے، اور جو لوگ باقی بچے وہ اپنے بادشاہ کے پاس گئے اور کہنے لگے اے جاہ پناہ، آج مرگ مفاجات ہے، بے شمار لوگ ہماری قوم کے مر گئے ہیں۔ تیفور بادشاہ بالکل عقل سے پیدل تھا، اس نے کہا کہ مرگ مفاجات نہیں ہے، بلکہ تم حنظلہ کے شور و غل سے رات دن سونے نہیں پاتے ہو، یعنی تمہاری نیند پوری نہیں ہوتی اور تم کثرت بیداری کرتے ہو، مسلسل جاگتے رہتے ہو، اور گرمی سے بھی یہ حال ہو گیا ہے کہ یہ جو تم موت سمجھ رہے ہو یہ دراصل بے ہوشی ہے، یہ بے ہوشی کا عالم ہے، وہ سب مرے نہیں ہیں بلکہ بے ہوش پڑے ہیں۔ وہ کہتا کہ اگر تم آزمانا چاہتے ہو تو ان کو سیخ چبو کر دیکھو، وہ اپنے آپ اٹھ بیٹھیں گے۔ چنانچہ تیفور بادشاہ کے کہنے سے ان گمراہوں نے ویسا ہی کیا، لیکن ان لاشوں میں کوئی حس و حرکت نہ ملی۔ پھر بادشاہ تیفور سے جا کر کہا کہ آپ نے جو کہا تھا ہم نے کر کے دیکھ لیا، مگر اس میں کچھ بھی حرکت نہ ملی۔ بادشاہ تیفور بے شعور نے ان لوگوں سے کہا سچ ہے، وہ مردے ہوں گے۔ پھر اس بادشاہ تیفور نے کہا کہ چلو ایک ایسا محل بناؤ، ایک ایسا بلند خانہ بنواؤ جس میں 12,000 برج ہوں۔ پھر حکم کیا کہ ہر برج میں ایک غلام زرہ پوش تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑا رہے اور موت کو اس محل میں آنے نہ دے، اگر موت آئے تو اس کو تلواروں کے ٹکڑے کر کے مار ڈالو۔
اور دروازے گنبد کے اچھی طرح سے بند کر لو، اور ان گنبدوں کے درمیان میں ایک اس نے لوہے کی کوٹھی بنوائی اور اس میں سنگ مرمر لگایا اور اس میں ایک شاہی تخت رکھا، ہر قسم کی نعمتیں اس میں رکھ دی، شمع بھی اس میں روشن کی۔ پھر اس کے بعد وہ بادشاہ اس تخت پر جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے موت، اب تو میرا کیا کر سکتی ہے؟ تو اس لوہے کی کوٹری کے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ اب تو اس کے دروازے بھی بند ہیں۔ وہ اسی گھمنڈ میں تھا کہ اچانک ہی ایک آدمی آیا، بڑا ہی ہیبت ناک۔ اس گنبد کے درمیان جہاں وہ بادشاہ بیٹھا تھا، اسی جگہ اچانک سے ایک آدمی نمودار ہوا اور اس میں بڑی ہیبت اور رعب اور دبدبا تھا۔ اسی جگہ آ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ ڈر کے مارے بادشاہ ایک دم چونک پڑا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی جان ابھی نکل جائے گی۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کس طرح آئے ہو؟ اس نے کہا، میں عزرائیل ہوں۔ تیفور بادشاہ نے کہا، تم یہاں کیسے آئے ہو اور کیوں آئے ہو؟ وہ بولے کہ میں تیری جان قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ تیفور بولا، آج مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، پھر کل جو چاہو کر لینا۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت چلے گئے، کیونکہ اس بادشاہ کی ایک دن کی زندگی باقی تھی، تو ایک دن اسے اور مل گیا۔ بس ملک الموت کے جانے کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے وہاں سے نکل کر ان غلاموں کو جو برجوں میں چوکیدار کھڑے ہوئے تھے تلواریں لیے، ان کو مارنے لگا کہ تم نے کیوں اسرائیل کو یہاں آنے دیا، وہیں کیوں نہیں مار ڈالا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا، وہ کس طرح آیا؟ اس کے بعد بادشاہ تیفور اس گنبد میں جا کر دیکھنے لگا کہ اس میں تو ایک سوراخ ہے۔ وہ سمجھا کہ شاید اسرائیل علیہ السلام اس سوراخ کے ذریعے آئے ہیں، لہٰذا اس نے اس سوراخ کو بند کرنے کا حکم دیا، اور جب وہ سوراخ بند ہو گیا تو وہ پھر بہت ہی بے پرواہ ہو گیا، بہت سکون سے جا کے تخت پہ بیٹھ گیا۔ اس نے وہ گنبد اور وہ محل اس طرح سے بنوایا تھا کہ دیکھنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کا دروازہ کہاں سے ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے اپنی نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام اسی جگہ گنبد کے اندر موجود ہیں جہاں کل دیکھا تھا۔ پوچھا کہ تم کس راستے سے آئے ہو؟ یہ بات سن کر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، فوراً جگر میں ہاتھ ڈالا اور اس مردود کی جان لے لی۔ اس کے ساتھ 12,000 غلام جو اس کی حفاظت میں چوکیدار تھے، ایک ہی پل میں سب کی روح قبض کر لی۔ پھر نہ وہ محل رہا، نہ وہ گنبد رہا، نہ وہ مالک رہا، اور نہ ہی وہ سارا رعب و دبدبا اور شان و شوکت اور خزانے سب کے سب ختم ہو گئے۔ دریا، چشمے کا پانی وغیرہ سب سوکھ گیا، اور باقی جو قوم بچی تھی وہ یہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہو گئے، بہت حیرت زدہ ہو گئی وہ قوم کہ نہ تو مالک ہے، نہ ہی محل ہے، اور نہ ہی کوئی چیزیں ہیں، سب ویران بچائے ہیں۔ ساری قوم بڑی خوفزدہ ہو گئی اور حضرت حنظلہ کے پاس گئی۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر تم خدا پر ایمان لاؤ گے اور میری رسالت کا اقرار کرو گے تب تو تم اس عذاب سے نجات حاصل کر لو گے، ورنہ پھر کسی طرح سے بھی نہیں بچ سکتے۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے حضرت حنظلہ سے کیا کہا کہ یہ ساری بلائیں اور مصیبتیں جو ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہم پر نازل ہوئی ہیں، تمہاری بدخواہی سے، تمہاری منحوسی سے ہم پر نازل ہوئی ہے، معاذ اللہ۔ اگر تم ہم میں نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں ہم پر کبھی نہ آتی۔ ان کو یہ عقل نہیں تھی کہ وہ ایمان لے آتے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ بھی رہے تھے اور اتنی تبلیغ سن بھی رہے تھے، اس کے باوجود وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور اپنی ناقص عقل چلاتے رہے۔ یہ کہہ کر وہ حضرت حنظلہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے کہ حضرت حنظلہ ان کے بیچ سے نکل گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ بھیجا، اور وہ سانپ اتنا لمبا تھا کہ اس شہر کا طول و عرض 36 کوس کا تھا۔ اس سانپ نے ایک ہی ساتھ چاروں طرف سے اس شہر کا احاطہ کر لیا اور شہر کو دبانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ تمام مقامات ان پر تنگ ہو گئے اور چشموں سے دھواں نکلا، اور اس دھوئیں سے کثیر لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور اس طریقے سے یہ قوم اپنے انجام کو پہنچ گئی۔